گے. فرمایا کہ نبوت سے محروم کر دیے جاؤ گے. اللہ کے نبی تھر تھر کانپتے ہیں. اور کیا فرمایا کہ اللہ میں پناہ پکڑتا ہوں, آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آئندہ اگر دل میں میرے کبھی ایسا خیال بھی آئے. باوجود نبی زیادہ ہونے کے اللہ رب العالمین نے ہلاک کر دیا کہ جب نبی علیہ السلام کی بات کو نہیں مانا. ہر دور کے اندر ہر نبی علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام ہیں, وقت کے نبی ہیں, لیکن آپ کی بیوی ہے, آپ کی بات کو نہیں مانا, اللہ رب العالمین نے ناکام کر دیا. باوجود ہے کہ اہلیہ ہے, آغوش میں رہتی ہے, ایک زندگی گزاری ہے وقت کے نبی کے ساتھ, لیکن اللہ رب العالمین نے ناکام کر دیا. نوح علیہ السلام کی بیوی ہے, آپ کے گھر میں رہتی ہے, آپ کی آغوش میں نہیں ہے, بیٹے کو بھی ہلاک کر دیا, ناکام کر دیا, اور آپ کی اہلیہ کو بھی اللہ رب العالمین نے ناکام کر دیا, ہلاک کر دیا. لیکن ایک طرف یہ تو ان لوگوں کے نقشے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ بیٹے کی بات کو نہیں مانتا ہے, کفر پہ ڈٹا ہوا ہے, اللہ رب العالمین نے ناکام کر دیا. اور یہ فرمایا کہ یہ آپ کے نہیں ہو سکتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں, جنہوں نے تربیت کی, پرورش کی, آپ کو کھلایا پلایا, بڑا کیا, سارے کے سارے خاکوں میں چلے, لیکن آنکھوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے ناکام کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ درد ہے, یہ محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ انہوں نے میری اس طریقے سے پرورش کی ہے, مجھے اس طریقے سے انہوں نے رکھا ہے, اے کاش کہ ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا جاتا. آپ بے چین ہیں, فکر مند ہیں, لیکن اللہ رب العالمین وہی فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے, یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے, آپ ہدایت کی محنت کر سکتے ہیں. آپ کا جو ذمہ داری تھی, آپ کا جو فرض تھا کہ آپ ہدایت کی محنت کریں, اس کلمے کی دعوت ان تک پہنچائیں, وہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. لیکن یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دے دیں یا کسی کو گمراہ کر دیں, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہدایت کی محنت انبیاء علیہ السلام کو دی اور گمراہی کی محنت شیطان کو دی. انبیاء علیہ السلام نے محنت مانگی نہیں تھی, لیکن اللہ نے انتخاب کیا, منتخب فرمایا, اور منتخب فرما کر ہدایت کی محنت کے لیے ان کو استعمال فرمایا, اس لیے ان کی حفاظت کی. لیکن شیطان نے گمراہی کی محنت مانگی, اس کو خود نہیں دی گئی. اس نے خود کہا کہ مجھے مہلت دی جائے اس وقت تک کہ جب تک یہ دنیا قائم ہے, قیامت تک کے دن کے لیے آپ سے میں مہلت مانگتا ہوں. اس عبادت کے صلہ میں جو میں نے لاکھوں سال آپ کی عبادت کی ہے یا ہزاروں برس میں نے آپ کی عبادت کی ہے, اس عبادت کے صلے میں یہ مہلت مانگتا ہوں کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے. اللہ رب العالمین نے اس کے منہ سے مانگے ہوئے الفاظ اس عبادت کا صلہ ناراضگی کے ساتھ دیا, اور یہ گمراہی کی محنت تھی جو اس نے منہ سے مانگی, اللہ رب العالمین نے اس کو دے دی. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم جسے چاہتے ہیں اسے ہدایت دیتے ہیں, ہم جسے چاہتے ہیں اسے گمراہ کر دیتے ہیں. اہل اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس کو گمراہ کرنے کا ارادہ فرما لیتے ہیں اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے ہیں, اور جس کے لیے ہدایت کا فیصلہ فرما لیتے ہیں ان کو انبیاء علیہ السلام کی وراثت پہ ڈال دیتے ہیں. اس محنت کے لیے قبول فرما لیتے ہیں, ان صحبتوں کے لیے قبول فرما لیتے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق اور نسبتیں عطا فرما دیتے ہیں تاکہ یہ ہدایت کے اوپر آ جائیں. اس لیے ہدایت کی محنت کسی کا کمال نہیں ہے, نہ ہدایت کسی کے ہاتھ میں ہے, یہ اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھ میں رکھا. بات یہ کر رہا تھا کہ حق اور باطل, کفر اور اسلام, موحد اور مشرکین, ظالم اور مظلوم, اندھیرے اور نور اور ظلم کے خاکے, دو مقامات, دو محنتیں, دو گروہ, دو فرقے روز ازل سے چل رہے ہیں اور یہ قیامت تک رہیں گے, آج بھی ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ آج دنیا میں اسلام غالب ہے, نہ کسی نے کیا. ایک وقت آئے گا کہ جب قیامت, اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے, پھر پوری دنیا کے اندر ایک وقت میں اسلام ہی اسلام ہوگا.
لیکن یہ عین قرب قیامت میں ہوگا، جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی گئی کہ کفر کا نام و نشان نہ ہوگا، ہر طرف اسلام ہی اسلام ہوگا۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ دنیا میں اسلام کا نام و نشان نہ ہوگا، اہل اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک کو ختم فرما دیں گے، اور فرمایا یہ ان کا ختم فرمانا یہ عذاب کی نسبت سے نہیں ہوگا، بلکہ اہل اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہوا چلائیں گے جس کا نام مسیرہ کہا گیا ہے، اور وہ اہل اسلام کی بغلوں سے گزرتی ہوئی جائے گی، ان پہ بے ہوشی طاری ہو جائے گی اور ان کی روح پرواز کر دی جائے گی، اس لیے کہ قیامت اہل اسلام پہ نہیں ہوگی، مسلمانوں پہ قیامت قائم نہیں ہوگی، اس لیے کہ قیامت نام تباہی کا ہے، قیامت نام فنائیت کا ہے، قیامت نام بربادی کا ہے، قیامت نام عذاب کا ہے، قیامت نام تباہ و بربادی اور ذلت کا ہے۔ اہل اسلام کے اوپر، کلمہ پڑھنے والوں کے اوپر قیامت قائم نہیں ہوگی، بلکہ اس قیامت کے ہولناک دن سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کو، جس کے بارے میں علماء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں کہ یہ تقریباً 40 سال پہلے، اس قیامت کے منظر سے 40 سال پہلے اللہ تبارک و تعالی اہل اسلام کو دنیا سے اٹھا لے